اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں منانا جس کام کو صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مفسرین اور محدثین نے نہیں کیا، اس کام کو ہم کیسے کر سکتے؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کے پیدا ہونے کی دن کی خوشی تو کائنات کو ہوئی ہے۔ اشارے قرآن حدیث سے ملتے ہیں، بعضوں نے خوشیاں منائی ہیں، صحابہ اس لیے خوشی نہیں منائی کہ نبی کے وصال کا غم صحابہ کو اتنا تھا کہ پھر نبی کے پیدا ہونے کی اگر خوشی مناتے پھر نبی کا وصال یاد آ جاتا، پھر مدینے میں آہو بکا شروع ہو جاتی، رنج اور غم کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا۔ غرض یہ ایک دینی و علمی اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں منانا، وہ تو بیٹھ گیا پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کے پیدا ہونے کے دن خوشی منانا چاہیے، تو پھر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، خوشی کیسے منانا؟ خوشی کیسے منانا؟ محبت کا اظہار کرنا ہم کو ہمارے پیدا ہونے کے دن سے زیادہ، ہم کو ہمارے ماں باپ کے پیدا ہونے کے دن سے زیادہ، ہم کو ہمارے بچوں کے پیدا ہونے کے دن سے زیادہ ہمارے نبی کے پیدا ہونے کا دن باعث مسرت اور خوشی ہے، منانا چاہیے۔ لیکن کیسے منانا، یہ بھی تو طریقہ کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ بھی تو طریقہ علماء کرام نے بنایا ہے، بتایا ہے۔ اور آج چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو اور دیگر ممالک کا حال چھوڑو، میں نے دیکھا نہیں یہ دو ملکوں نے اس 12 ربیع الاول کے دن محبت کے نام پر جتنا شریعت مطہرہ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچایا ہے، شاید کہ دشمن نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ کیا؟ محبت کا اظہار کرو، اچھے کپڑے پہنو، گھر کے اندر اچھا پکانا ضروری سمجھے بغیر اچھا پکاؤ، روزہ رکھنا اس دن روزے سے ممانعت بھی نہیں ہے، روزہ رکھو، دوسروں کو تقسیم کرنا، مٹھائی فیرنی زردہ میٹھا تقسیم کرو۔ ہمارے اکابر سے ثابت ہے کہ نبی کے پیدا ہونے کے دن وہ خیر خیرات زیادہ کرتے تھے، نبی کو اس کی محبت پہنچاتے تھے، ثواب کیا کہوں میں، محبت پہنچاتے تھے۔ نبی کو ثواب کی ضرورت نہیں، ثواب کو بھی نبی کی ضرورت ہے۔ ثواب اس وقت تک ثواب بنتا نہیں جب تک اس کی نسبت رسول اللہ سے ہوتی نہیں، اجر اس وقت تک اجر ہوتا نہیں جب تک اس کی نسبت رسول اللہ سے ہوتی نہیں۔ جنت بھی بنی تو نبی کی نسبت ہے۔ اکابر سے ثابت ہے کہ اس دن وہ لوگ کیا کرتے، نبی کی محبت میں غربا میں تقسیم کرتے، فقراء میں تقسیم کرتے، گھر کے اندر اچھا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے۔ ارے ہمارے نبی، حضرت شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، توجہ سے سنو، شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں وہ گھر میں فیرنی زردہ مٹھائی، میٹھا کھانا، فیرنی زردہ کا تو تمہیں سمجھے رہیں گے، وہ شریف صاحب حیدرآباد سے آئے نا، اس کے واسطے ان کی زبان بھی حیدرآبادی بن گئی بول کر ہمارے بنگلور میں میٹھا کھانا بولتے ہیں، حضرت میٹھا کھانا بنا کر پلو بریانی بنا کر تقسیم کرتے۔ حضرت محبت عاشقین ہے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں ایسا 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ حضرت کے پاس 1 پیسہ تک نہیں تھا، اور 12 تاریخ کو کوئی میٹھا وغیرہ پکا کر تقسیم کرنے تک کے بھی پیسے نہیں تھے۔ حضرت بڑے غمگین بیٹھے تھے، ادھر ادھر دیکھا گھر کے اندر تو کچھ چنے کے دانے ملے، چنے کے دانے،
وہ ایک مٹھی سے بھی کم تھے تو حضرت نے اس چنے کے دانوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. آج میرے پاس اتنا ہی ہے. رات کو سوتے ہیں تو آقا کی زیارت ہوتی ہے. آقا نے فرمایا عبدالحق تیرے وہ چنے بھی میرے تک پہنچ گئے. یہ ہے اس دن کثرت سے درود پڑھتے, میلاد کا حق ادا ہوتا. نبی نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ایک 10-12 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ نبی کی خدمت میں روانہ فرماتے, آہا شفاعت واجب ہو جاتی. علماء دیوبند میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, مجھے صاف صاف کہنے دیجئے, علماء دیوبند اس طریقے کے میلاد منانے کے ہمیشہ سے مخالف رہے. ان کو معلوم تھا, ہمارے اکابر کو معلوم تھا, حضرت نانوتوی کو معلوم تھا, فقیہ امت و ہندوستان حضرت گنگوہی کو معلوم تھا, حضرت تھانوی مجدد ملت کو معلوم تھا, ذری چھوٹ بھی خطرہ سمندر بن سکتا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انہوں نے اس بات ہی کو ختم کر دیا, ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا, لیکن کسی نے مانا نہیں. علماء دیوبند اس طریقے کے میلاد کے ہمیشہ سے مخالف رہے, لیکن ایک طبقے کے علماء کرام نے ضد میں علماء دیوبند کے آ کر اجازت کیا دی, تو اب وہ خود پریشان ہے کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے, کیسے روکا جائے. نبی کے پیدا ہونے کے دن جو جائز کام, محبت سے آراستہ کام کرتا تو کوئی نہیں ہے. داڑھی منانے والے, 11 مہینے 20 پر 9 دن باٹل مارنے والے, گرے تو بھی قبلے کی طرف نہیں گرنے والے, اذانوں کی بے حرمتی کرنے والے, کوئی ماں کا ستایا, کوئی باپ کا ستایا, کوئی جورو کا رلایا, کوئی بچوں کا ستایا, کوئی حرام کما کر کھانے والا, کوئی ایسے ویسے دھندوں میں رہنے والا, جس کی زبان سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں, جس کی زبان سوائے گالی کے اور کچھ نہیں, جس کی زبان سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں, جس کی نگاہ حرام بن چکی ہے, جس کا خیال حرام بن چکا ہے, جس کی زندگی فلموں میں ڈوب چکی ہے, گانوں میں ڈوب چکی ہے, واہیات میں ڈوب چکی ہے, لہو و لعب میں ڈوب گئی ہے. ایسے لوگ بھی اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس دن باہر کیا آتے ہیں, شریعت کا ایک ایک عمل کا جنازہ اٹھتا ہے.